محمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کل ہم نے خبر واحد کی جو تقسیم میں سے جو فصل میں دوسری فصل جو باعتبار روات کی تھی، اس کا پہلا حصہ خبر صحیح کے بارے میں پڑھا کہ حدیث صحیح کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف، اور پھر صحیح کے متعلق لگ بھگ 12 کے قریب وہ اصول اور قواعد پڑھے جن کا تعلق حدیث کی صحت کے ساتھ ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہم حدیث حسن کے حوالے سے پڑھیں گے کہ حدیث حسن کیا چیز ہے۔ حسن یہ حسن سے مشتق صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے حسن و جمال اور خوبصورتی، لیکن اصطلاح شریعت میں، اصطلاح حدیث میں محدثین حدیث حسن اس حدیث کو کہتے ہیں ہوا متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علت ولکن خف الضبط فی راوین، کہ وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، ضبط بھی مضبوط ہو، شاذ بھی نہ ہو، اس میں علت قادحہ بھی نہ پائی جائے، لیکن جو اس کا ضبط ہے، یعنی ضابط تو ہو لیکن اس کا ضبط اس میں تھوڑی سی تخفیف ہو، ضبط ہلکا ہو، اس طرح کا مضبوط اور ثقہ ضبط نہ ہو جس طرح کا صحیح حدیث میں ضبط ہوتا ہے، یعنی حدیث اس کے حافظے میں ویسے محفوظ نہ ہو جیسا کہ صحیح حدیث کے راوی کے حافظے میں حدیث محفوظ ہوتی ہے، اس کے ضبط میں کچھ کمی ہو، تو یہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ یہ بعض محدثین کے نزدیک حدیث حسن کی جو اصطلاح کے موجد ہیں وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام ترمذی نے حدیث ضعیف اور حدیث صحیح کے درمیان ایک ایسے راوی کو ایک ایسا درجہ دریافت کیا، یا ایسا درجہ انہوں نے تجویز کیا کہ وہ حدیث جو بالکل اتنی ضعیف بھی نہ ہو تو اس کے اوپر ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے، اس کی سند میں ایسا مسئلہ بھی نہ ہو، اور اتنی اعلیٰ درجے کا ضبط بھی نہ ہو کہ ہم اس کو صحیح کہہ سکیں، تو ضبط میں کچھ کمی ہو تو ایسی حدیث کو حدیث حسن کہا جائے۔ اب اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے محدثین حضرات بالخصوص امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مزاج ہے کہ یہ حدیث کے ساتھ حسن صحیح یا صحیح حسن اس طرح کے الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے، یا حسن ہے صحیح ہے، اس طرح کے الفاظ ایک ہی حدیث کے بارے میں 2 باتیں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، بسا اوقات امام ترمذی رحمہ اللہ کے پاس ایک حدیث کی 2 سندیں ہوتی ہیں، ایک سند حسن درجے کی ہوتی ہے اور ایک صحیح درجے کی ہوتی ہے، تو وہ دونوں باتیں لکھ دیتے ہیں کہ حسن صحیح، اور یہ حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، یعنی اس کی دونوں سندیں موجود ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے بسا اوقات دونوں اسناد کی موجودگی میں، یعنی حسن درجے کی سند کی موجودگی میں بھی اور صحیح درجے کی سند کی موجودگی میں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا، یا محدث کے لیے خود یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، تو وہ حسن اور صحیح دونوں لکھ دیتے ہیں تاکہ بعد والے خود تحقیق کر کے ایک فیصلہ کر لیں کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جو حدیث حسن ہو، اس کا اپنا غالب گمان حسن کا ہو، تو اس کو وہ پہلے حسن لکھتے ہیں، پھر ساتھ ہی صحیح لکھ دیتے ہیں کہ صحیح کا بھی میرا ایک ظن ہے اس کے بارے میں، اور اگر صحیح کا ظن غالب ہو اور حسن کا ظن مغلوب ہو تو صحیح حسن لکھ دیتے ہیں، پہلے صحیح پھر بعد میں حسن۔ تو یہ صحیح اور حسن کی جو بحث ہے یہ حدیث کے اندر برابر تقریباً چلتی ہے، کبھی ایک راوی کے پاس جو ہے وہ ایک راوی کا ضبط بھی کبھی کو ایسے اس حدیث پر حسن کا حکم لگتا ہے، اور کبھی ایک کے یعنی وہ صحت سے دوسری سند کے بالکل تمام علل شذوذ اور ضبط کی مضبوطی کی وجہ سے اس کے اوپر صحیح حدیث کا حکم لگ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ حدیث حسن کے بعد جو ہماری جو دوسری چیز ہے اس کے باب میں سمجھنے والی، اس کی مثال ایک حسن، یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ حسن الحدیث راوی کی پہچان کیسے ہوتی ہے، کہ کون سا راوی ہے جس کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے۔ تو اسماء الرجال کے جو ماہرین علماء ہیں وہ ایسے راویوں کے ساتھ صدوق، لا باس بھی، لیس بھی باس، اس طرح کے الفاظ لہ اوہام، اس میں وہم ہے، صدوق ثقہ ہے لیکن کچھ وہم ہو جاتا تھا، اس طرح لا باس بھی، اس سے کوئی حرج نہیں ہے روایت لینے میں، یا صدوق
اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو اعلیٰ درجے سے کچھ کم ثقۃ ثبت حجت، اس کے علاوہ جو کم درجے کے لا باس بہ، لیس بہ باس، صدوق، لہو اوہام، اس طرح کے الفاظ، یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ یہ راوی حسن درجے کا ہے، صحیح درجے کا راوی نہیں ہے۔ اس کے ایک مثال تاریخ جرجان للسہمی میں ایک روایت ہے جو کہ آگے رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس مہینے کی مناسبت سے اس روایت کا موقع کی مناسبت بیان کیا جانا ضروری ہے۔ حسن کی مثال میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی بالناس 24 رکعۃ واوتر بالثلاث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک رات باہر نکلے، لوگوں کو 24 رکعت اور 3 وتر پڑھائے۔ تو اب اس سے انہوں نے کہا کہ 4 فرض یعنی عشاء کے 20 رکعت، نماز تراویح اور 3 وتر۔ اب یہ روایت اپنے اس میں 2 راوی ایسے ہیں جو کہ خفیف الضبط ہیں، عمر بن ہارون اور محمد بن حمید الرازی اور عمر بن ہارون بلخی۔ ان 2 راویوں کے خفیف الضبط ہونے کی وجہ سے یہ روایت صحیح درجے کی نہیں ہے بلکہ حسن درجے کی روایت ہے۔ لیکن اب اس کے اندر یہ کیسے اصول شریعت کے اور اجماع امت کے مطابق آ رہی ہے کہ پوری امت کا جو تراویح 20 پڑھنے پر اجماع چلا آ رہا ہے اور امت مسلسل 20 رکعت، 20 سے زائد کا تو ہوا ہے کہ بعض مالکی حضرات نے 20 سے زائد رکعت نماز تراویح پڑھی ہے۔ تو اب یہ 20 رکعت نماز تراویح اس کی جو آئینی حیثیت ہے، اب اس حدیث حسن کو دیکھا جائے، ادھر سے امت کے متواتر عمل کو دیکھا جائے، اس کو تواتر عملی حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ پہلے صحت حدیث کے اندر بھی ایک اصول گزرا قد یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح، کہ حدیث کے اوپر صحیح ہونے کا حکم اس وقت بھی لگا دیا جاتا ہے جب اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، تلقی بالقبول، اور اگرچہ اس حدیث کی سند صحیح درجے کی نہ ہو۔ اب تلقی بالقبول کبھی قول کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی عمل کے ساتھ ہوتی ہے، تو 20 رکعت نماز تراویح کو امت میں قبولیت عملی حاصل ہے، عملی طور پر اسے قبول کیا گیا ہے، تو اسے تلقی بالقبول ملی۔ جب تلقی بالقبول ملی تو یہ حدیث اگرچہ درجہ حسن کی ہے لیکن اس کو صحت کا درجہ مل جائے گا تلقی بالقبول کے ساتھ مل جانے اور قوم کے اس کو قبول کر لینے کی وجہ سے۔ تو اب حدیث حسن کی ایک مثال یہ ہوئی۔ دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بحب الی باقرب، میں تمہیں خبر نہ دوں بحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کہ تم میں جو قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا یا میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اس کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور خبر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسنکم خلقا، جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو حسن خلق کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کہا کہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اب اس روایت کے اندر اس میں عمر بن شعیب جو ہے اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، اور عمر بن شعیب کا حفظہ اور ضبط جو ہے اس کے اوپر بھی باپ اور بیٹا دونوں کے بارے میں ان کے تخفیف خفیف ضبط ہونے کی وجہ سے کہ ان کا حافظہ اتنا اعلیٰ درجے کا نہیں ہے کہ یہ بات کو صحیح محفوظ کر سکیں، لیکن عام محدثین سے، عام روات حدیث سے پھر بھی بہتر ہے، اور جو خاص روات ہیں اس صحیح کے روات ہوتے ہیں ان سے کم درجے کے ہیں، اس وجہ سے اس حدیث کو محدثین نے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ اور حسن کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حسن لذات ہی اور ایک ہے حسن لغیر ہی۔ حسن لذات ہی تو وہ جہاں پر مطلق حدیث میں کسی حدیث کے ساتھ حسن لکھا ہوا آتا ہے اس سے مراد حسن لذات ہی مراد ہوتا ہے، جس کی تعریف پیچھے گزر گئی۔ حسن لغیر ہی وہ ہے وہ ضعیف اذا تعدد طرقہ ولم یکن سبب ضعفہ فسق راوی او کذبہ، فرماتے ہیں وہ حدیث جس کو تقویت ملی ہو، جس کو قوت ملی ہو کثرت طرق کی بنیاد پر، اس روایت کے راوی اتنے زیادہ ہو گئے ہوں کہ اس کے روایت سند اتنی زیادہ ہو گئی ہو کہ اس کی اس حدیث کی سند جو ہے وہ قوت پکڑ گئی ہو۔ تو اب لیکن اس میں جن راویوں کے اوپر جرح ہے وہ جرح راوی کے کذب کی وجہ سے یا راوی کے کسی یعنی فسق کی وجہ سے جرح نہ ہوئی ہو۔ اگر راوی کے فسق کی جرح ہے، اس کے کذاب ہونے کی جرح ہے یا اس کے فاسق ہونے کی جرح ہے تو وہ درجہ حسن کو نہیں پہنچے گی۔ درجہ حسن کو وہ روایت پہنچے گی جس کے راوی پر خفیف الضبط ہونے کی جرح ہو، اور اسی طرح
کسی اور علت کی بات ہو، عدالت اس کی اگر مشکوک ہے، اس کے اوپر فسق کا الزام ہے یا کذب کا الزام ہے، تو پھر تعدد طرق کی وجہ سے وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ تو ہر وہ حدیث جس کی سند میں یعنی سقم ہو، ضعیف ہو سند کے اعتبار سے، اور اس کا ذوف راویوں کے فسق کی وجہ سے یا کذب کی وجہ سے نہ ہو، اگر ایسی روایت کو کچھ اور طرق مل جائیں اس کو تقویت دینے والے، تو ایسی روایت سے درجہ حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ جیسے حسن لغیرہ کی مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یردہم حتی یمسح بہما وجہہ۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو جب تک اپنے چہرے پہ نہیں پھیر لیتے تھے، ان کو ایسے ہاتھوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ دعا کرنے کے بعد ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور بیان کر کے کہا ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث حماد بن عیسیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ غریب حدیث ہے۔ غریب آگے غرابت کی بحث میں تفصیل آئے گی، کبھی غریب المتن ہوتی ہے یا غریب السند، دونوں میں فرق کیا ہے، تو یہ آگے جو حدیث کے علل کی بحث ہے وہاں پر جا کر اس پر بحث ہوگی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اس میں حماد بن عیسیٰ نے ہے وہ تفرد اختیار کیا اور وہ قلیل الحدیث ہے۔ اب یہ قلیل الحدیث ہونا اور اس کا منفرد ہونا، اس حدیث کے بیان میں ان کا تفرد اختیار کرنا، اس بنیاد پر یہ حدیث سندن ضعیف تھی۔ لیکن اس کے جو دیگر طرق ہیں، جیسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا اور دیگر محدثین نے اپنے اپنی کتب میں سے بیان کیا، تو ان کثرت طرق کی بنیاد پر یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ گئی۔ اس حدیث کو اب حدیث حسن لغیرہ کہا جائے گا۔ اور ایسے حسن کے جو مصادر ہیں وہ ترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن نسائی المجتبی من سنن المسندہ اس کا اصل نام جو ہے، اور مسند ابی اعلی مسلم ہے۔ ایسی ان کتابوں کے اندر حسن درجے کی روایات بھرپور موجود ہیں۔